جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ ود ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ. یہ جو ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ اس لیے توجہ دینی چاہیے بیکاز یہ آگے ہمارا ایک بڑا میجر ٹاپک آئے گا اباؤٹ مینٹل پیٹرنس. ہم کس طرح زندگی میں مینٹل پیٹرنس بناتے ہیں اور کس طرح وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ اس کو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. We can take quick decisions because of this pattern, and we can take very wrong decisions sometimes because of the same pattern. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کی کچھ ڈیٹیل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج شیئر کروں. آج ہم ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ کے حوالے سے کچھ ایگزامپلس لیں گے so that آج وہ جی. So we will be talking about the types of abstracting, some examples of how we abstract. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم میں اس کو تھوڑا سا ریویو کر رہا ہوں آپ کے سامنے سو دیٹ جو اس کو کیونکہ ہمیں ایک ہفتہ بیچ میں جانے کسی بھی کرنی پڑی. تو ایویلویٹو ایبسٹریکٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں سب سے کامن ہے جی, سب سے زیادہ ہوتی ہے اور امیڈیٹلی ہوتی ہے. یہ ایبسٹریکٹنگ کی جو قسمیں ہیں یہ ہم بہت سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ایکسیپٹ فار دا لاسٹ ون. ٹھیک ہے جی. میں اس کے اوپر جب آؤں گا تو اس کی مثال بھی دوں گا. اس کی کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کراؤں گی. The first of these examples is stereotyping. ہم عام طور پر لوگوں کے بارے میں, گروپس کے بارے میں, انڈیویجولس کے بارے میں بھی ایون وی کین کریٹ اسٹیریوٹائپس. اس میں مثال کے طور پر آپ کسی کے ایتھنیسٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. آپ اگر کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں بغیر کسی ایکسپیرینس کے تو اصل میں یہ سوچ لیں کہ بیسکلی یو آر اسٹیریوٹائپنگ. ٹھیک ہے جی. یہ ہم عام طور پہ مثال کے طور پر یہ جو assumption ہے کہ پیپل آر ناٹ ٹرسٹ ورتھی, تو اس کے نتیجے میں جب بھی آپ کو معاملہ کر رہے ہوں یا کسی پہ شک پیدا ہو رہا ہو بغیر کسی وجہ کے, کوئی اس سے کوئی کام نہیں کیا, تو یہ بیسیکلی اسٹیریوٹائپنگ ہو رہی ہے. اسٹیریوٹائپنگ ہم گروپس کے لیے بھی کرتے ہیں اور اسٹیریوٹائپنگ ہم انڈیویجولس کے لیے بھی کرتے ہیں. دوسری چیز جو اس سلسلے میں آتی ہے وہ ہے مورل ایویلویشن. مورل ایویلویشن کی قسمیں وہ ہوتی ہیں کہ جدھر ہم اپنی ویلیوز یا اپنے پرنسپل کی بیسس پر دوسروں کے کام کو یا دوسروں کے ایکشنز کو جج کر دیتے ہیں. یہ ان ایتھیکل ہے یا یہ ایبسٹریکٹڈ ہماری جو ویلیوز ہیں اس کی بیسس پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ڈس آنیسٹ کام ہے. پوری انفارمیشن کے بغیر ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ ارسپانسبلٹی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. واٹ کین وی ڈو اوور دیئر, یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. لیکن اصل چیز جو ابھی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہاؤ وی میک دیز ایویلویٹو ایبسٹریکشن. تیسری چیز اس میں ہو جاتی ہے جس میں ہم اپنی پرسنل پریفرنسز کو جنرلائز کر دیتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی خوشبو اچھی لگتی ہے, آپ کو کوئی کولون اچھا لگتا ہے, تو جو شخص اس کولون کو پسند کرتا ہے وہ آپ کو لگے کہ اس کی چوائس اچھی ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ایویلویٹ, کہ ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں اپنی چوائس کی بیسس پر کہ دوسروں کی چوائسز کیسی ہیں. چوتھی چیز اس سلسلے میں ہے جس کو ہم ویلیو ججمنٹس کہتے ہیں, assigning importance or significance to certain ideas. ہمارے سامنے کوئی بات ہوئی ہے, کسی نے کوئی بات شیئر کی ہے, ہم اس کو امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جو ویلیو ججمنٹ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, یا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یا یہ سمجھنے والی چیز ہے, یا یہ سمجھنے والی چیز نہیں ہے, یا اس پہ ٹائم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ویلیو ججمنٹ ہیں یہ بھی ہم اپنی ایبسٹریکٹڈ ویلیوز کی بیسس پر, اپنے تجربات کی بیسس پر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایگزامپلز ہیں ایویلویٹو ایبسٹریکٹنگ کی. اور اب اگر آپ کے سامنے یہ آ جائیں تو یو کین امیڈیٹلی ایکچولی جو مقصد ہے اس کا وہ یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے اندر یہ پیدا ہو, کسی نے کوئی بات کی ہے, کسی نے کوئی جملہ بولا ہے اور آپ کو وہ برا لگا ہے, تو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کا اس کے ساتھ ماضی میں تجربہ کیا طرح ہے. اس سے جو کچھ آپ نے ایبسٹریکٹ کیا اس کے نتیجے میں کیا آپ اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں اس شخص کے بیہیویئر کو, اس گروپ کے بیہیویئر کو, یا کسی بھی آدمی کے کسی
گروپ کے بیہیویئر کو جب آپ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ تو اتنا بڑا نہیں ہے یا برا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں وہ ایک پوری پکچر بنتی ہے. دیٹ از بیسیکلی بیکاز یو ہیو اسٹیریوٹائپ دیٹ پرسن. اس کا ایک مینٹل پیٹرن ہے جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے کچھ ماضی کے تجربات کی وجہ سے. یہی چیز مورل ایویلویشن میں، یہی چیز پرسنل پریفرنسز میں، اور یہی چیز ویلیو ججمنٹ میں. ان کو چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیں. اسٹیریوٹائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں انڈیویجول اور گروپس کے بارے میں اپنے پرانے تجربات کی وجہ سے، اور وہ پرانے تجربات اصل میں ایبسٹریکشن ہے. یعنی ہمارے پاس پوری چیز نہیں ہے، ہم نے کچھ چیزیں اخذ کی ہیں اور اس کو اپنے لیے اب بیسس بنا لی ہے، جس کی بیسس پر ہم نئے تجربات کو بھی دیکھ رہے ہیں. مورل ایویلویشن ہم کرتے ہیں بائی ٹیکنگ آور پرنسپل. ہم جس طرح سے صرف وہ پرنسپل نہیں ہوتے بلکہ انفیکٹ وہ کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے. جس طرح سے میں ایک سچویشن کو کنسٹرکٹ کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے، جب کوئی آدمی یہ نہیں کر رہا تو میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں یہ ایتھیکل نہیں ہے، یا یہ ڈس آنےسٹ ہے، یا یہ ٹرائنگ ٹو یہ سیلف انٹرسٹڈ سیلف سینٹرڈ ہے. پرسنل پریفرنسز وہاں پہ آتی ہیں جدھر کہ میں ویلیو ججمنٹ تو نہیں دے رہا ہوتا ہوں لیکن اپنی پریفرنسز کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ آخری درجے پہ کام کرتی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو کلچرل ڈفرینسز میں مل جائیں گی. یعنی جو چیزیں ایک کلچر میں مورل ویلیو سمجھی جا رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کلچر میں بالکل امورل سمجھی جا رہی ہے. اس وقت جو چیز چل رہی ہے LGBTQ کے نام سے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کوشش ہو رہی ہے ساری کی ساری امریکہ میں، it is to create the idea that this is their moral right کہ ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے. وہ جس طرح بھی کریٹ کیا جا رہا ہے جو اس طرف کی سوسائٹی ہے، یعنی مثال کے طور پر ریلیجن سے زیادہ اٹیچ سوسائٹیز جو ہیں ایسٹ میں، یا مثال کے طور پر مسلمانوں کی سوسائٹی جو ہے خاص طور پر پرٹیکولرلی، وہ اپنے اس آئیڈیاز کی بیسس پہ کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کی بیسس پر اس کو امورل سمجھ رہے ہیں. یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ اس کو ایک مورل پرنسپل کے طور پر انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو امورل اپنی سوچ. اس میں یہاں پہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کوئی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ جس میں بالکل اپوزٹ سچویشن پیدا ہو گیا. یہی ویلیو ججمنٹ کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں، کسی چیز کو امپورٹنس سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے، اور وہ کیوں سمجھ رہے ہیں کبھی اس پہ غور کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بھی بیسیکلی ہماری پچھلی ایبسٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ہم اس جگہ پہنچے گے. دوسری جو ہماری کلاسیفیکیشن تھی ایبسٹریکٹنگ کی، وہ کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ تھی. اور اس کی میں جو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو وہ بھی ویری امپورٹنٹ. ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں، وی کیٹیگرائز. ہم گروپس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں انڈیویجولس کو. مثال کے طور پر آپ نے اس چیز کو کبھی دیکھا ہوگا کہ we would think of living things کو آپ نے ایک خاص طریقے سے کیٹیگرائز کر دیا. لینڈ اینیملز، سی اینیملز، اس طرح سے کیٹیگرائز کیا. اس کے اندر مختلف کیٹیگرائزیشن شروع کر دی. آپ انسانوں کو کیٹیگرائز کرنے لگ سکتے ہیں، جس میں جو ایک مثال ابھی آگے آئے گی جس میں ٹائپولوجی کی مثال ہے. ہم ٹائپس ڈٹرمن کرنے لگ پڑتے ہیں. پرسنالٹی ٹائپ، یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے، یہ اس طرح کی پرسنالٹی ہے. وی لائک ٹو کیٹیگرائز دیز تھنگز. تو کیٹیگرائزیشن کے بعد جو دوسری اس کی مثال ہے وہ ہے ٹیکسانومی. ہم ایک پورے کا پورا سسٹم بناتے ہیں جس میں ہائرارکیز کریٹ کرتے ہیں کلاسیفیکیشنز کی، کہ انفارمیشن کو آرگنائز کریں. مثال کے طور پر لینڈ اینیملز ہیں، سی اینیملز ہیں، اس کے اندر میملز کو پھر کیٹیگرائز کریں گے، پھر پریڈیٹرز کو کیٹیگرائز کریں گے. یہ کیٹیگرائزیشن ہم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ٹیکسانومی کی ایک اور بہترین مثال جو ہے وہ لرننگ کی ٹیکسانومی ہے، کہ آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس سیکوینس میں لرننگ ہوتی ہے. ہم کبھی اس کے اندر ہماری کچھ اسامپشن موجود ہیں کہ لرننگ ایک سیکوینس میں ہی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. لرننگ ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک سیکوینشل چیز ہے، جبکہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کئی دفعہ آدمی لرن جمپس میں کر رہا ہوتا ہے زندگی میں. مینی ٹائم دیز ٹیکسانومیز ہیو پروون ٹو بی اگینسٹ the way things actually work many times. ایک اور چیز ٹائپولوجی جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ انسانوں کو ٹائپس میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اصل میں اس قسم کا انسان ہے.
یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی شخصیت ہے. یہ اس کی اچھی مثالوں میں آپ نے اگر جن لوگوں کو اس کا انٹرسٹ ہو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ، لیکن 16 پرسنالٹیز اگر آپ نے سنا ہو، یہ بڑی مشہور، اگر نہیں سنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اچھی بیس ریسرچ بیسڈ آئیڈیاز پہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے ایک ٹائپولوجی جس میں کہ آپ کو بائی ٹیکنگ سم کوشچنز ایک اسیسمنٹ لیں گے آپ، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا ٹائپ یہ ہے، اینڈ یو کین ناٹ چینج اٹ. ٹھیک ہے جی، دس از یور ٹائپ دیٹ یو آر بورن ود اینڈ یو ول ڈائی ود. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ گریڈنگ اور رینکنگ ہے. اس کو ہم بھگت بھی چکے ہیں، اس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. سم ٹائمز واٹ ہیپنز از وی آربیٹریلی وی گریڈ پیپل. ہم اپنے بچوں کو جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بھیجتے ہیں، جن امتحانات میں وہ بیٹھتے ہیں، اس میں ان کی رینکنگ ہو رہی ہے، اس میں وہ گریڈ کیے جا رہے ہیں. وہ گریڈ ایبسٹریکٹڈ پرنسپل پہ کیے جا رہے ہیں، ایبسٹریکٹڈ فیچرز ہیں جس کی بیسس پر اس کو گریڈ کیا جاتا ہے. وہ اوور آل پرسنالٹی کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. وہ تو میں نے آپ سے جب یہ کہا تھا کہ آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرئنس ہے، اور وہ بھی جو ہے اٹ از این ایبسٹریکشن. یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کا فرسٹ آرڈر ایکسپیرئنس سب کچھ کو گھیر لیتا ہے، سب کچھ اپنے اندر سمو لیتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں آپ نوٹس کرتے ہیں. یہی وہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے گریڈنگ شروع کر دی لوگوں کی. اس کے بعد جو تیسری کیٹیگری تھی ایبسٹریکشن کی وہ تھی ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ، جس میں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں. اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اور اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ یو آر جنرلی ڈوئنگ اٹ. ہم سب سے پہلے کاز اینڈ افیکٹ ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوا ہے، یہ وجہ تھی اس کی، یہ چیز پیدا ہوئی، اینڈ وی ٹرائی ٹو فگر آؤٹ کہ کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو اس کی کاز کیا ہے. اور وہ جو کاز ہمیں قریب ترین نظر آتی ہے وہ، یا جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے کنفرمیشن بائس، کہ جس کو آپ نے اصل میں ازیوم کر لیا ہے کہ وہ کاز ہے، وہی ثابت ہو جاتی ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ وہ کاز ہے. آپ کو دکھتی زیادہ ہوا ہے اصل میں. دوسری چیز ہے سسٹم تھنکنگ، کہ آپ ہر چیز کو ایک کمپلیکس سسٹم کے اندر دیکھیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ پوری فیلڈ ہے، لیکن بہرحال یہ سسٹم تھنکنگ پر بھی ایک ایبسٹریکشن ہے. مثال کے طور پر وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کا ہر عمل بیسیکلی فیڈ بیک لوپ پر ڈپینڈنٹ ہے. ہر عمل، آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کو پسند کا فیڈ بیک ملتا ہے، آپ وہ کام اور کرتے ہیں، آپ اور کرتے ہیں اور کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ، لیکن سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ وہ جو فیڈ بیک ہے وہ اتنا ڈیلیڈ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہی نہیں یا میرے اس ایکشن کی وجہ سے نہیں ہوا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں آپ کو دکھیں گی. یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ میں آپ جو کچھ اپنے اولاد کے ساتھ آج کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اوبیڈینس پیدا ہو رہی ہے، وہ کل جو کچھ نتائج نکالے گی وہ آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس میں آج کے ایکشن میں اور اس میں سالوں کا فرق پڑ سکتا ہے، برسوں کا فرق پڑ سکتا ہے. سو دیٹ از وائی وی جنرلی مس آؤٹ آن انڈرسٹینڈنگ کہ یہ اصل میں اس کا امپیکٹ ہے، کس طرح چیزوں کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ جو آپ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ہی رک جائے یا اس کا ایک ہی امپیکٹ ہو، اس کا ایک کنٹینیوس چین آف امپیکٹ لوپ شروع ہو جاتے ہیں اس کے وجہ سے. اگلی چیز کی ہے انٹرپرسنل ریلیشنز، perceiving the connections and dynamics between individuals in social interaction. ہم عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے بیہیویئرز کو، ان کی ایموشنز کو، ان کی کمیونیکیشن اسٹائلس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی سے انفلوئنسڈ ہیں. ٹھیک ہے جی، دے کم فرام دیئر سوسائٹی. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو سمجھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں اس بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے، اس وجہ سے اس طرح بول رہا ہے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. یعنی یہ ساری ایبسٹریکشن جو ہیں، مثال کے طور پر آپ نے انٹرپرسنل ریلیشنز کے اندر جب ایبسٹریکشن کی تو اسی کے نتیجے میں اسٹیریوٹائپ کی وجود میں آ سکتی ہے. اور آخری چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ ہے کانٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے recognizing how the context or environment influences the meaning or interpretation of the situation. یہ جو کچھ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے، یعنی اس میں جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ اگر if there are 5 people in a room and the word cancer which has the same meaning for every person,
وہ بولا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک پیشنٹ ہے، ایک اس کا اٹینڈنٹ ہے، ایک ریسرچر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے. تو ان پانچوں کے اوپر جو امپیکٹ ہو رہا ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہا ہے. وہ جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، وہ جو انفرنس نکل رہا ہے، وہ جو اس کا ایموشنل افیکٹ ہو رہا ہے، وہ سب کا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ ورڈ ایک ہی ہے اور اس کا ڈکشنری میننگ بھی ہوتی ہے اور سب سے ایک ہی مطلب سمجھ رہی ہیں، بٹ اسٹل دیئر انڈرسٹینڈنگ ول ڈفر. تو یہ کانٹیکسچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کی ہم اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ اس شخص کا کیا کانٹیکسٹ ہے. ایوری پرسن ہیز ہز اون کانٹیکسٹ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمیں اس ایبسٹریکٹنگ سے ملتی ہے. آخری چیز جو ہے وہ سیلف ریفلیکسو ہے. یہ سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ کو اگر آپ پرنسپلی دیکھیں تو یہ جتنا کچھ ہم نے بات کی ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں تو دس ریکوائرز سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ. اس میں سب سے پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. اپنی تھاٹ پیٹرنس کے بارے میں، اپنے پیٹرنس کے بارے میں، اپنے کنسٹرکشنز کے بارے میں، اپنے بلیفس، اپنے ازمپشنز، اپنی کوگنیٹو پروسیسز کے بارے میں اویئر ہونا. آگے ہم انشاءاللہ اسی میں بینگ کانشیس آف آور انکانشیس پروسیسز ان کے بارے میں جب دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہم ایک چیز دیکھیں گے، ہمارے پاس ہے کوگنیٹو فلٹرز ہوتے ہیں کچھ، جس کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے تھرو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں اویئر ہونا کہ میں یہ کیوں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، مجھے کیوں یہ چیز اچھی یا بری لگ رہی ہے، یہ ایسپیکٹس اپنے اندر پیدا کر لیں. اب یہ جو ہم یہ والی ایبسٹریکٹنگ ہے، اس کی ڈائریکشن اندر کی طرف ہے، یعنی یہ باہر سے نہیں ہو رہا، بلکہ باہر سے جو کچھ آپ نے ایبسٹریکٹ کیا ہے اس کو سمجھنا. مثال کے طور پر کہ میں اس وقت اسٹیریوٹائپنگ کا شکار ہو گیا، اس کے بارے میں اپنے اندر ایک شعور پیدا کر لینا، یہ سیلف اویئرنیس کا ایلیمنٹ ہے. میٹا کوگنیشن کہتے ہیں کہ اپنی تھاٹ پروسیسز کو ان کے بارے میں غور، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ اسے کہا جاتا ہے. میٹا کوگنیشن کی سمپل ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ریفلیکٹ اور تھنک اباؤٹ یور تھنکنگ. میں یہ ایسا کیوں سوچتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے کہ میں اس وقت اس پر دھیان دے رہا ہوں اور اس پر نہیں دے رہا ہوں. ایک آدمی نے اگر کوئی بات کی ہے تو میں اس کے اچھے پہلوؤں کو کیوں بھول گیا ہوں، کیوں فراموش کر گیا ہوں، اور برے پہلو کیوں یاد رہ گئے ہیں. ہاؤ ڈو آئی لک ایٹ مائی اون تھنکنگ. ریفلیکٹیو انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور پر انگیجنگ ان ڈیپ کوشچننگ، یہ جو ہم کرتے ہیں اس وقت، کوشش کر رہے ہیں ہمارے کچھ پارٹیسپینٹس آئی ٹی سی میں کہ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے بلیفس کو انکور کریں، اپنی ازمپشنز کو نکالیں. یہ وہ ازمپشنز ہیں جو ہمیں گورن کر رہی ہیں، جو ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں. یہ وہ ازمپشنز نہیں ہیں جن کو میں ہولڈ کرتا ہوں، یہ وہ ازمپشنز ہیں جو مجھے ہولڈ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. آئی ایم unable to do what I probably want to do merely because I have these assumptions and beliefs. فلیکسیبلٹی اینڈ اوپننس، اپنے آپ کو کانشیسلی اس جگہ پہ کھڑے ہونا کہ میں ایک آئیڈیا رکھتا ہوں، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے، لیکن آئی شوڈ آلویز بی ولنگ ٹو لک ایٹ more information, new information, anything that changes my ideas, I should be willing to look into that. اور آخری چیز یہ ہے جی cognitive integration، اپنے آئیڈیاز کے مطابق اپنے بیہیویئرز کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈالنا. مجھے ایک چیز کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اگر فائدے مند ہے تو پھر مجھے یہ کنٹرول لینا دیٹ میری جو سمجھ ہے اور میرا جو ایکشن ہے وہ کوہیئر کرے، وہ انٹیگریٹڈ ہو، اس میں لیک آف انٹیگریٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری مختلف ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ کی مثالیں ہیں. میں اس کو اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایز وی پروگریس تو آپ کو انشاءاللہ ان سے سابقہ پیش آئے گا. اگر آپ اس وقت بھی اپنی زندگی پہ غور کریں تو واٹ یو ول سی از کہ جتنی بھی ہم نے ایویلویٹو، کلاسیفائنگ اور ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ کی بات کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے جو بڑی اونچی یا بڑی سی مثالیں ہیں نا، تو اس وقت بھی آپ کر رہے ہیں. یو آر ڈوئنگ اٹ، یو آر ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ. یہ جو ہم نے پورے کا پورا کام کیا ہے، اس کے آخر میں آ کے یہ جو ہم نے اس چیز کو رکھا ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ خود ایک کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ ہے پوری کی پوری. اور یہ جو آخری بات ہے یہ بتا رہی ہے سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ، وہ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، یہ ہم نے ریفلیکٹ کر کے جانا ہے. تو دس از ہاؤ اٹ از. یہ علم جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں، یہ اصل میں خود اس ایبسٹریکٹنگ کے پروسیس سے وجود میں آیا ہوا ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا.
اور اس کو جب آپ اپریشیٹ کر لیں گے تو اس سے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ اصل میں کمپلیٹ نہیں ہے. It needs to be continually developed. All understandings, all information, اگر وہ آپ اس کے بارے میں فلیکسیبلٹی اور اوپننس رکھیں گے تو یہ اپنے نیچرل پروسیس میں تھرو انٹریکشن ود ادرس ڈیولپ کریں گے. اگر کہیں ہم پھنس گئے تو اصل میں یہ نقصان دے دیجیے. یہاں پر ہم اپنی بات روکتے ہیں جی آج کے لیے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ واٹ وی ول بی ڈوئنگ از کہ ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ اس ایبسٹریکٹنگ کے پروسیس سے ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے, اور پھر انشاءاللہ آخری چیز یہ ہوگی کہ اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. تو میں اب اف یو ہیو اینی کوشچنز تو اس کے لیے حاضر ہوں جی. میری طرف سے اتنی بات تھی آج کے لیے.